بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، آج کے اس جمعہ کے موقع پر ہم سب بیٹھ کر اس بات پر غور کریں گے کہ والدین سے متعلق، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے متعلق قرآن و سنت میں کس طریقے سے ہم کو تعلیم دی گئی ہے، اور اس بات پر بھی غور کریں گے کہ آیا ان تعلیمات پر ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کی فرمانبرداری سے متعلق کہیں کوئی کمی ہم اپنے اندر محسوس کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں، اور اگر ان کی اطاعت و فرمانبرداری اسی انداز میں ہو رہی ہے تو ہمیں رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اس نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اللہ کا کلام قرآن مجید یہ قانون کی کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ کتاب ہے، ہم تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے برکت ہوتی ہے، اپنی جگہ پر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس میں احکامات جو نازل فرمائے گئے ہیں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی آیات میں غور کریں، اور نماز، روزہ، توحید، زکوٰۃ، حج، صدقہ فطر و عمرہ، لین دین، حقوق، نکاح، طلاق، وراثت، غیبت، جھوٹ، چغل خوری، شراب، زنا، سودی کاروبار، ایک دوسرے کے معاملات، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، یہ ساری تعلیمات کو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھئی تو برکت والی کتاب ہے، اس کو گھر میں رکھیں گے برکت ہوں گی، لوبان اگربتی اس کے اوپر جلاتے رہیں گے، قرآن مجید کا گھر میں رکھنا باعث برکت ہے، قرآن مجید کا پڑھنا باعث ثواب ہے، قرآن مجید کی آیات پر غور کرنا باعث ہدایت ہے، اور قرآنی احکام پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ اس حیثیت سے انسان اللہ کے اس کلام کے ساتھ معاملہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کو ضرورت پڑی تو کبھی اس نے اس کی کچھ آیات پڑھ لیا، یا ہمارے گھر کا کوئی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے تو کہا سورہ یاسین اس کو سنا دیجیے، یا اگر رخصت ہو چکا ہے، اب بہت ساری رسومات ہیں لوگوں کے اندر، مجھے وہ تفصیل میں جانا نہیں ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، بھئی سال بھر ہو گیا
برسی کرانا ہے، یہ کرانا ہے، چلو بھائی کچھ لوگوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، مسجد میں بھیجو، قرآن خوانی کر کے ان کو بخش دو. یا کوئی ہمارے جیسا اور آیا تو اندر کا، باہر کا، اوپر کا، نیچے کا سب ہو جاتا، وہ تعویذ بنا کے دیتا. ہر آدمی اپنے طور پر قرآن مجید کو جو ہے یوز کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے نازل فرمایا میں تعویذ بناؤں. کوئی گئے تو اس کو خالی پڑھ کے سنا دوں. مردوں کے لیے آیا کہ زندوں کے لیے آیا؟ تھوڑا غور کیجیے اس کے اوپر. برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے اس کلام کو ہم سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور سعید میں جو سلوک کیا تھا، آج ہم کو وہی کرنا پڑے گا. ہم مختلف حالات سے گھرے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جو اہم باتیں ہیں اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ ہم آج کے اس جمعہ میں والدین سے متعلق غور کرتے ہیں کہ آئیے اسلام اس تعلق سے ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید کی جب تلاوت شروع کرتے ہیں اور پہلے پارے کا 9 رکوع مکمل ہوتا ہے، 10واں رکوع ہم شروع کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا، وہ تفصیلات ہیں. میں آپ کو صرف جو چیز بتا رہا ہوں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں، کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، کسی اور کو اپنا معبود نہ بنائیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو یہ پہلے پارے کے 10ویں رکوع سے یہ آیت شروع ہو کر آپ قرآن مجید کی جیسی جیسی تلاوت کرتے جائیں گے، ویسے ویسے یہی احکام سارے مقامات پر آپ کو ملیں گے. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے والدین سے حسن سلوک کریں. غور کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کا مقام بے انتہا اونچا ہے، بلند ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد فوراً یہ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ آگے بڑھتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے، آپ کو یہی آیتیں اسی ٹائپ کی ملیں گی. وَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بلکہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے. قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اور 2 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، 22 آیتیں وہاں پوری ہو جاتی ہے. 23ویں آیت شروع ہوتی ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت مت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ اس آیت کو نوٹ کریے، پہلی آیت کو نوٹ کریے، 26ویں پارے کی آیت بتاتا ہوں اس کو نوٹ کریے، اور اپنے گھر پہ جا کے ترجمہ اور تفسیر میں دیکھیے. یہاں پر تو لمیٹڈ ٹائمنگ ہوتا ہے، مختصر ٹائمنگ میں ساری باتیں بتانا ہے. آپ تفسیر میں پڑھیے اور اس کے اوپر غور کیجیے. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 آیت نمبر 23، 3-4 آیتیں ایک ساتھ ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پڑھتے جائیے آپ اور اس کے ترجمے پر غور کریے. معلوم یہ ہوگا کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے جہاں پر کلمہ، نماز، توحید، رسالت، آخرت، مرنا، زندگی، فرشتے، عذاب، ثواب، صحیح، غلط، حرام، حلال، جائز، ناجائز، سارے معاملات بتائے، اخلاق، معاملات، معاشرت، سیاست، تمدن، لین دین، کاروبار، ساری تعلیم دی. وہیں پر رب کائنات نے اس کو حقوق بھی بتائے کہ تجھ پر کس کے کتنے حقوق آتے ہیں، عائد ہوتے ہیں. رشتہ داروں کے، بیوی کے، بچوں کے، دوستوں کے،
جاننے والوں کے اہل ایمان کے علاوہ برادران وطن کے، غیر مسلم برادران وطن کے تم پر کون کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کو بھی اسلام نے بتایا۔ دنیا میں بہت سارے دین ہیں، سب محرم کے دین ہیں، دین کی حیثیت سے صرف ایک دین ہے اور وہ عند اللہ مقبول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بس باقی سب کون سے دین ہے معلوم نہیں، مجھے ان کے بارے میں کچھ تفصیل میں جانا بھی نہیں ہے۔ ایک ہی دین ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ اسلام سسٹم آف لائف ہے، اسلام وے آف لائف ہے، اسلام زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ، ایک طریقہ، ایک اصول، رہنما اصول اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ غور کیجئے، تھوڑا سا غور ہمارے بھائیوں نے لاک ڈاؤن میں کیا تھا۔ یہ کون سا جذبہ تھا کہ سرکاروں کو جو ہے بھیک لگ گئی تھی، سرکاریں خلاش ہو گئی تھی، اور ہم نے کی این جی اوز، ہم نے کی تنظیمیں، ہم نے کے بہت سارے اہل ثروت، اہل مال، بہت ساری این جی اوز، بہت سارے افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے طور پر جمع کیا یا لوگوں سے کنٹریبیوشن کیا اور بلا تفریق مذہب و ملت لاک ڈاؤن کے اندر بھوکوں تک کھانا پہنچایا۔ پھر پہنچایا نہیں پہنچایا کہ میں ایسے ہی بول رہا ہوں، میں تو اورنگ آباد کے علاوہ ملک کے کئی ایک مقامات ہیں جہاں پر جس تنظیم سے ہم جڑے ہوئے ہیں وہاں کے ذمہ داران ہیں، علماء کرام لائیو بتا رہے تھے کہ دیکھیے ہمارے یہاں پر کیسا ہو رہا ہے، اور ہم ان کو بتا رہے تھے کہ مرنے کے بعد یہ غیر مسلم برادر ہے، اس کے والد محترم کا دیہانت ہو گیا ہے، کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے۔ ملت کے ہمارے نوجوان، یہی عبد الستار، یہی عبد الرحمان، یہی عبد الخالق، یہی عبد الجبار، یہی عبد الغفار، یہ آ رہے ہیں، ان کو سنوار رہے ہیں اور شمشان کے اندر ان کو لے آ کے ان کی چتا کو آگ لگا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، واقعات نہیں ہے، قصے کہانیاں کہ نامعلوم کہاں پر کیا ہو رہا اور کیسا چل رہا۔ ہم نے بتایا کہ کون سا جذبہ ہے، اسلام ہی نے یہ چنگاری اہل ایمان کے دل میں پیدا کی، اور آج آپ دیکھیے، غور کیجئے نا، کتنے لوگ ہیں، کتنے مدارس ہیں۔ اب مدارس پر بھی ایک آفت آ گئی، حالانکہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ حالات حاضرہ کی روشنی میں ان عناوین کو ٹچ نہ کروں۔ جس طریقے سے آج مدارس کے حالات کو بنا دیا گیا ہے، مساجد کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کائے کی انتظامیہ اور کائے کا عدلیہ، کائے کا انصاف کا ترازو اور انصاف کا مندر، سب ختم ہو چکا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہے۔ بابری مسجد کا زخم ابھی ختم نہیں ہوا، آپ نے غنڈہ گردی کے ذریعے سے اس پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اور وہی تاریخ آپ نے گیان واپی مسجد بنارس سے متعلق اختیار کی ہے، اور وہی خاکہ آپ ذہن میں رکھ کر کے مدارس کو مسمار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بادل مسلمانوں پر بہت زیادہ دنوں تک رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اس خدا پر ایمان لایا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کو کبھی نیند بھی نہیں آتی، کبھی اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھ رہا ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے کیا چل رہا ہے۔ بہت دکھ کیا آپ نے، اب کچھ نہیں تو ایک ہوڑ لگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ ارے ہمارے پاس تو وہ جذبہ قرآن نے ہم کو دیا ہے۔ کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر غالباً 24 ہوں گی، آپ نے نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے سورہ آل عمران نہیں پڑھی؟ جو جذبہ، جو تعلق ہمارا ہے ہمارے نبی سے متعلق، وہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ تم آسمان پر تھوک رہے ہو اور وہ تھوک تمہارے منہ پر گر رہا ہے۔ سورج کو چراغ بتانے چلے ہو، برا بھلا بول رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کان کھول کے سن لو،
یہ برداشت کر رہے ہیں ہم، دیکھیں آگے اللہ کیا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بول رہے ہو، بول بھائی خانہ کعبہ کی حفاظت۔ اب ایک واقعہ اور بڑھ جاتا ہے، جب حملہ ہوا تو اس کی حفاظت، اللہ کا گھر ہے، اللہ میاں کرے گا، ہماری حفاظت ہم کریں گے۔ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، مدارس سے متعلق، مساجد سے متعلق، دیکھیں کتنا کرتے ہیں آپ۔ ہم تو یار وہی کام کریں گے جو ہمارے رب نے ہم کو بتایا، جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قانون نازل ہوا، ہم اس کی روشنی میں سارے کاموں کو انجام دیں گے۔ اور ہم قرآن کو سسٹم آف لائف مانتے ہیں، ہم اس کی روشنی میں اپنے سارے کاموں کو انجام دیں گے۔ یہ انسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں، ہمارے سر کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، اور ہمارے کمپیوٹر میں وہ ساری چیزیں باقاعدہ نقش ہو رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر رب کائنات کے پاس جو مشنری ہے، جو آلہ ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں باقاعدہ محفوظ ہو رہی ہیں۔ اب الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اتنا ترقی کر چکا ہے، حالات اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ پہلے لوگ بولتے تھے کہ کیسا ہوگا، کیسا حساب لیں گے، اب تو ساری چیزیں محفوظ ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اتنا سی وہ اس میں موبائل میں وہ ہے، زمانے بھر کی کتابیں ہیں، زمانے بھر کی معلومات ہیں۔ پہلے لکھتے تھے، اب لکھنا نہیں آتا، خالی آپ بول دو وہ کتاب آ جاتی سامنے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ ساری چیزیں ہیں۔ تو کیا رب کائنات جس نے انسانوں کو دماغ دیا، وہ چیز انسانوں کی جو ہو گئی اس کو نکال نہیں سکتا؟ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ رب العالمین اگلوا نہیں سکتا سورہ یاسین کہ اس کے ہاتھ کیا کرتے تھے، پیر کیا کرتے تھے، آنکھ کیا کرتی تھی۔ یہ سارا تو ہمارا پہلے سے ایمان ہے، تو اب آپ نے جمعہ 8 دن سے لاگو کی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم دیتا ہے، تاکید دیتا ہے۔ یہ آیتیں رفلی بتا رہا ہوں آپ کو، اس پر غور کیجئے، والدین کے حقوق سے متعلق ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ والدین کے سامنے ہمیشہ جھک کر کے اونچی آواز میں نہیں، کم آواز میں گفتگو کیجیے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اف تک مت کرو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کسی کے سامنے اف تک نہیں، وہی لفظ جو قرآن میں آیا عربی کے اندر، ان کے سامنے اف تک بھی مت کرو، بلکہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کی خدمت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن کی عمر میں پالا ہے۔ ہر انسان اپنا ماضی دیکھ لے، بچپن دیکھ لے، کہ جب میں پیدا ہوا، آج جو شان بنے کی باتیں کر رہا ہے، وہ ماں باپ اگر کچھ کہتے بولتے حضرت تم کو معلوم نہیں، تم بہت اولڈ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تمہارے کو نہیں سمجھتا جتنا میرے کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے بندے، کل تم پانی کو پانی نہیں بولتے تھے، جب بولنا آیا تو ممم بولنا اماں نے سکھایا۔ تم کو آگ میں اور پھول میں تمیز نہیں تھی، آگ سے دور ہونا اور پھول کو پکڑنا ماں نے سکھایا۔ تم جب بچھڑ جاتے تھے تو کئی راتیں تمہاری والدہ نے اور تمہارے والد نے تمہارے چین کے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہاری نیند کے لیے کئی راتیں انہوں نے قربان کر دی۔ آج ہوشیاری کر رہے اس کے سامنے کہ نہیں تم کو نہیں سمجھتا، بولے کیا، بولے ارے بڈھا بڈھی میرے پیچھے پڑے، ان کا پان بھی میں دیکھوں، کھانا بھی میں دیکھوں، جیب خرچے میں دو، ہٹو۔ بولے اسلام جوائنٹ فیملی کی سسٹم کی تعلیم نہیں دیتا، میں الگ چلا، تم تمہارا کچھ بھی کرو۔ اولڈ ایج ہوم کیا بولتے ہیں نا، جہاں پر وہ سب لاوارث لوگوں کو جمع، کیا بولتے ہیں اس کو، جمع کر دو وہاں پر۔ مسلمان ہیں آپ، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ماں باپ بوجھ لگ رہے ہیں۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کے مقام کو بڑھایا، تعلیم دی، اور یہ کہا کہ اے لوگوں، ماں کے قدموں کے قریب جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے۔ جس کا جی چاہے خدمت کر کے جنت اپنے لیے واجب کروا لے، اور جس کا جی چاہے نافرمانی کر کے جہنم اپنے لیے لاگو کروا لے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے راستے میں جہاد کے فضائل کو بیان فرما رہے تھے. اور بہت ساری اکثر واقعات ایسے ہوتے تھے. مولانا جلیل حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے زاد راہ کے نام سے یا سفینہ نجات کے نام سے حدیث پر ایک کتاب لکھی ہے، بہت آسان زبان میں، کبھی پڑھیے آپ. اس میں ایک حدیث کو آپ نے کوٹ کیا ہے مولانا جلیل حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو صحابی میں سے کوئی صاحب حاضر ہوئے، ان کا نام بھی اس میں، اور انہوں نے کہا جہاں پر آپ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری سے متعلق احکامات بتا رہے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اس حال میں کہ وہ بوڑھی ہو چکی، اس سے چلا نہیں جا رہا ہے، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو کاندھوں پر اٹھایا اور کاندھوں پر اٹھا کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچا، اور میں نے اس حال میں کہ میری والدہ میرے کاندھے پر بیٹھی ہوئی ہے، میں نے ان کو عمرہ کروایا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنی خدمت کیا بتائیے میں فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں گا یا ہو گیا ہوں؟ عمرہ اور حج، یہ اندازہ ان لوگوں کو ہوگا جو وہاں پر جا کر آ گئے ہیں، اور ہم میں کے تقریباً لوگ جو نہیں گئے ہیں، بھئی ہر ایک کی جانے کی تمنا ہے کہ نہیں ہے. وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم اور خاک در رسول کا سرما لگائیں. آمین تو بول سکتے ہیں. الہی دکھا دے ہمیں مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے. ہم لوگ بھی جب پڑھتے تھے تو بولے بھائی فلاں کوئی کام کرے گا تو اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب ملے گا، ایک کامل حج کا ثواب ملے گا. اب بیان نہیں کرتے تھے، بولتے بھائی فلاں عمل کریے آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، آسانی سے بول دیتے تھے. لیکن جب زندگی کا پہلا موقع آیا کہ بھائی رب کائنات نے ایک چانس دیا ہے عمرے کے لیے جائیے آپ، اور جانے کے بعد یہ سب چیز تو پڑھی جاتی تھی کہ بھئی اس طریقے سے میقات کے پہلے جو ہے احرام باندھنا، اور پھر خانہ کعبہ پہنچنا، پھر ظہر سے فارغ ہونا، پھر یہ کرنا، پھر آ کے طواف کرنا، اور پھر صفا مروہ کی صحیح کرنا، پھر حلق کرانا، یہ سب تو پڑھتے تھے، اندازہ نہیں تھا. لیکن جب عملی طور پر دیکھا گیا تو خانہ کعبہ کا طواف ایک محتاط اندازے کے مطابق، میں ابھی اور 15 دن پہلے اللہ نے پھر ایک مرتبہ لے گیا تھا، 1444 کا پہلا عمرہ، خالی مطاف. اس کے پہلے گئے تو کہاں سے طواف ہو رہا ہے، اب گئے بیٹھ کر کے پورا اس کا جائزہ لیے تو دوسری تیسری چوتھی سب سے طواف ہو رہا تھا، کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر. ہمارا پہلا ٹور گیا اورنگ آباد سے، تو یہ محسوس ہوا جب اس کا پورا کیلکولیشن کرے کہ نزدیک سے اور دور سے، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر آپ دور سے بھی طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا 7 طواف تو تقریباً 5-5.5 کلومیٹر ہوتا ہے. 7 مرتبہ طواف کرنا ایک مانا جاتا ہے 5-5.5 کلومیٹر کا ایک محتاط اندازے کے مطابق. اور اگر آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو صفا مروہ کا ڈسٹینس اس سے زیادہ ہے، وہ تقریباً 9 سے 10 10.5 کلومیٹر ایک محتاط اندازے کے مطابق، کم بھی ہو سکتا زیادہ بھی ہو سکتا، 1.25 کلومیٹر کے قریب اس کی صفا سے مروہ ڈسٹینس ہے وہ. تو کل ملا کر کے ایک عمرے میں آدمی 15 طواف کرتا ہے، 15 کلومیٹر چلتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ جب عمرے کی آدمی نیت کرتا ہے تو اللہ میرے اس عمرے کو قبول فرما اور میرے اس عمرے کو آسان فرما. میں آسان فرمانے کی یہ دعا کیوں مانگتے میرے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن پہلی مرتبہ زندگی میں گئے تو معلوم ہوا کہ یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، بتائی ہے، وہ یہاں پر آسانی کی دعا مانگتا ہے، چلا نہیں جاتا لوگوں سے. بہت جو اس کو تکلیف ہوتی. نوجوان لوگ بولتے ہیں نوجوانی کے عالم میں کرو، لیکن نوجوان بھی کنٹینیو اتنا، پھر ہوٹل سے وہاں تک آنا، وہ چلنا الگ ہے، یہ چلنا 10-15 کلومیٹر کا یہ الگ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اور اس وقت تو اتنا سہولت بھی نہیں تھی جتنی آج ہے. اب اگر صفا مروہ میں گئے، صفا مروہ کے لیے آپ دوڑ لگا رہے ہیں تو آدمی کو فل گرما میں ٹھنڈ بجنے لگتی ہے، پیر اس کے سن ہو جاتے ہیں. جب تو پورا اوپن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میری والدہ محترمہ کو اس حال میں کہ میرے کاندھے پر سوار ہے، میں نے ان کو صفا مروہ کی سعی بھی کروائی، خانہ کعبہ کا طواف بھی کروایا. کیا اللہ نے مجھے فرما بردار بندوں میں شامل کر لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے کہ اے شخص، تیری والدہ محترمہ نے تجھ کو پیدا کرتے وقت درد ذہ کی وجہ سے جو آ بھری تھی، قسم اللہ کی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ بچے نافرمانی کر رہے ہیں. اب بہت سارے دکان بیوپاری بھی آ گئے میدان میں، علما نما، کوئی زیراکس ہے، کوئی کاربن ہے. خود کا تو سیدھا نہیں ہو رہا اور دوسروں کو جو ہے پوڑی باندھ کے دے رہے، گنڈے بنا رہے، خلیتے بنا رہے. کوئی اگر ہوگا تو معذرت چاہتا ہوں میں، خود کا کرو پہلے سیدھا. بچے نافرمانی کر رہے ہیں، نشہ ہو رہا ہے، نہ معلوم پیٹرول ہے اور وائٹنر ہے، بٹن ہے، نہ معلوم کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں. کچھ لوگ بول رہے پہلے جوتے بھی سونگ رہے چمڑے کے، بولے اس سے بھی نشہ ہو رہا. اب ماں باپ بول رہے ہیں تو ماں باپ کی سننے کو نہیں، ماں باپ کی مان نہیں رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں تو کیا میرا سایہ دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. ٹھیکے دار ہے، ہمارا ٹھیکہ لیے انہوں نے، اور اتنے ہم لاڑکے ہو گئے کہ کچھ بھی کرے اور اللہ میں بولے گا یہ ایمان والا ہے، چھوڑ دو اس کو. بیٹے اتنے آسان نہیں ہیں. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. رب کائنات آزمائے گا، کسوٹی پر پرکھے گا. خالی ایک مرتبہ بول دیے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے باپ دادے مسلمان تھے، میں نے ختنہ کرایا اور میں 24 نمبر بھی استعمال کرتا ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں، اب میں تو جنت میں جانے والا ہوں. وہ یہودیوں عیسائیوں جیسا عقیدہ اسلام نہیں بتاتا کہ تم کچھ بھی کرو تم خاندانی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ والدین کے احکام ماننا، والدین کی فرما برداری کرنا، یہ انسان کے لیے مسلمانوں کے لیے کمپلسری قرآنی احکامات ہیں، فرض ہے. یہ میں ایک ہی بات بتا پایا، ابھی پورا اس کا موضوع باقی ہے. ٹائم ختم ہو چکا، ہو گئے 40 ٹائم ہو گئے. آپ پڑھیے ان آیات کو اور غور کیجیے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں، ان کی اطاعت فرما برداری تو کیجئے، لیکن اگر دونوں میں سے ایک اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اگر ماں انتقال کر گئی ہیں تو آپ ان کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کریے. والد محترم کا انتقال ہوا ہے تو ان سے آپ بہتر سلوک کریے، ان کی اطاعت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے. اللہ رب العالمین آپ کو فرما برداروں میں شامل کرے گا. جن کی مائیں زندہ ہیں، ہم میں سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. جن کے والد زندہ ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. جن کے دونوں نہیں ہیں دعا فرمائیں کہ رب کائنات میرے ماں باپ کے مقام کو بلندی عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. ابھی بھی آمین کی آواز میں ہم لوگ کنجوسی کرتے ہیں. ارے یار یہ اپنے فائدے کے لیے ہے، ابھی تو چندے کا اعلان باقی ہے. میرے بھائیوں، یہ مختصر میں نے آپ کو باتیں ایک سمجھ لیجئے کہ ایک فلینگ وزٹ ہو گئی ہماری اس کے اوپر سے کہ اس طریقے سے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، سب اپنے جگہ پر ہے، لیکن پہلی ہمارے لیے یہ ہے. ہمیں ابھی میں آپ کو اگر اپنی والدہ کا واقعہ بتاؤں تو مغرب ہو جائیں گے، پھر آپ میں سے جو فرما بردار ان کے واقعات سنے تو فجر ہو جائیں گے. لیکن جن کو ماں باپ ملے ہیں کم از کم آپ ان کی بے انتہا خدمت کیجئے اور جنت کو اپنے لیے لاگو کروا لیجیے. آپ کریں گے انشاءاللہ. اگر والد ہیں تو ان کی خدمت کیجیے. میرے دوستو دیکھو، جیسا ہم بوئیں گے ویسا کاٹیں گے.
اللہ نے ہم کو بھی صاحب اولاد بنایا ہے اور اسلام کے احکام چھوٹ رہے ہیں، اور والد اور والدہ کی اگر ہم دعا لیتے رہیں، میرے بھائیوں یہ ایسے جو ہے معاملات، ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو والد اور والدہ کے انتقال کے بعد وہ بولتے ہیں اب ہم یتیم ہو گئے، کیونکہ جس راستے سے دعا ہمارے لیے کرنے والے تھے اب وہی چلے گئے۔ والدہ دعا دیتی ہے، والد دعا دیتے ہیں، اور ان کی دعائیں انسان کو سرسبز و شاداب کرتی ہیں۔ ہم کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، بس بڑے ہو گئے، اب ہم بہت ہوشیار ہو گئے، اب تم کو نہیں سمجھتا۔ غور کرے کہ میری جو ایک ایک پل گزرا بچپن کا، میرے ماں باپ نے میری کیسی پرورش فرمائی، تھوڑا غور کیجئے۔ ہم بھی کبھی بچے تھے، ہم سب تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ بولیے نا، سب تھے ہم۔ ماں باپ نے پرورش کی، ان کا احسان ہے، ہم ہمارے رب کی عبادت کریں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین اگر ہیں اللہ رب العالمین بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور اگر وہ گزر گئے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم اس بات کو چلائیں انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے ہمارا بہت فائدہ ہوگا، کریں گے سب مل کر انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور اس وقت تو پورے ملک میں جتنے بھی مسلمان اور پوری کائنات میں جہاں جہاں پر اہل ایمان رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ہفتے جو آپ کے سامنے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی مسجد جمیل بیگ سے تعمیر ملت کے ذریعے سے جو اہتمام کیا گیا ہے اورنگ آباد شہر میں آنے والے مریضوں کے واسطے، یہاں پر مفت کھانے کا 2 وقت انتظام ہے۔ کتنے لوگ کھانا کھا رہے روزانہ مولانا؟ 1800 لوگ۔ آپ حضرات کے تعاون سے، آپ ہی کی گاڑی کمائی میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دی ہے کہ باہر سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں، کوئی سفیر نہیں، لوگ یہیں لا کر کے دے رہے ہیں، اور اتنے لوگوں کا بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے وہ کسی سماج کا ہو، کسی دھرم کا ہو، یہاں پر کھانے کے وقت میں آنا اور دونوں ٹائم کھانا کھا کے چلے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ جتنا بھی ہے، جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں، جتنا بھی دے سکتے ہیں، تو یہ ہم کو اللہ رب العالمین نے زندگی کا ایک ڈائمنڈ چانس دیا ہے۔ آگے کب تک ہماری آنکھیں کھلی رہیں گی کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم اللہ کے راہ میں دے کر کے اپنے مال کو بینک آف اللہ میں یا رحمانیہ بینک میں جمع کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے اعلان بھی آئے گا، اگر آپ رسید بنانا چاہیں تو حیال الصلاح کی جانب اس کا باقاعدہ آفس ہے، وہاں جا کے آپ رسید بھی بنا سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔